السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 30 ستمبر۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے قومی خبریں سنیے۔ IAS افتخار الدین کی حمایت میں آئے اسد الدین اویسی۔ یو پی میں ان دنوں مذہب کی فرقہ وارانہ اور نفرت پر مبنی سیاست چل رہی ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے اسی سلسلے میں 2 ٹویٹ کیے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ اتر پردیش حکومت نے سینئر IAS افتخار کے 6 سال پرانے ویڈیو کی تحقیقات کے لیے ایک SIT تشکیل دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ویڈیو سیاق و سباق سے ہٹ کر لی گئی ہے اور اس وقت کی ہے جب یہ حکومت اقتدار میں بھی نہیں تھی۔ یہ مذہب کی بنیاد پر کھلے عام ہراساں کرنا ہے۔ اسد الدین اویسی نے دوسرے ٹویٹ میں لکھا کہ اگر معیار ہے کہ کوئی افسر مذہبی سرگرمیوں سے جڑا ہوا نہ ہو تو دفتر میں ہر طرح کے مذہب کی تشریح یا تصاویر کے استعمال کو بند کر دینا چاہیے۔ اگر گھر پر مذہب کے بارے میں صرف چرچا کرنا جرم ہے تو عام مذہبی جشنوں میں شامل ہر افسر کو سزا دی جانی چاہیے۔ دوہرا معیار کیوں؟ آسام مظاہرین پر پولیس فائرنگ کی پاپولر فرنٹ نے کی مذمت۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے زیر اہتمام جنتر منتر پر آسام پولیس کے مظالم کے خلاف احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کیا گیا۔ یہ مظاہرہ آسام میں غیر انسانی بے دخلی مہم کے دوران مظاہرہ کر رہے بے سہارا لوگوں پر آسام پولیس کی زیادتیوں کی مخالفت میں منعقد کیا گیا۔ احتجاجی ریلی میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے پلیٹ فارم سے کہا گیا کہ یہ بے دخلی مہم انتہائی غیر انسانی عمل ہے۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا صوبہ دہلی عدلیہ سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ مداخلت کرتے ہوئے اس بے دخلی پر فوری روک لگائے اور جن لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے ان کی بازآباد کاری کو یقینی بنائے۔ پولیس فائرنگ سے متاثرہ لوگوں کو مناسب معاوضہ دینے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں۔ پاپولر فرنٹ یہ بھی مطالبہ کرتی ہے کہ پولیس کے مظالم کی عدالتی تفتیش کی جائے اور قتل کے ذمہ دار افسران پر کارروائی کی جائے۔ اس موقع پر مختلف سماجی و سیاسی تنظیموں کے قائدین اور پاپولر فرنٹ کے سینکڑوں لیڈر اور بڑی تعداد میں عوام نے مظاہرے میں شرکت کی۔ مولانا کلیم صدیقی کی غیر قانونی گرفتاری اور آسام مظاہرین پر پولیس کی فائرنگ کے خلاف جلگاؤں میں زوردار احتجاج۔ جلگاؤں شہر میں کلکٹر آفس پر بڑے پیمانے پر تمام دینی و ملی سیاسی تحریکوں اور سماجی تنظیموں نے متحد ہو کر مولانا مفتی محمد ہارون ندوی کی قیادت میں مولک ادھیکار منچ کے پرچم تلے جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی، وحدت اسلامی، SIO، IYF، کل جماعتی مشن، تبلیغی جماعت، سنی دعوت اسلامی، اہل سنت اور سیاسی پارٹیوں میں کانگریس، راشٹروادی، سماجوادی، MIM، پاپولر فرنٹ آف انڈیا جیسی مختلف جماعتوں اور فعال اہلیہ نے جلگاؤں نے اتحاد کے ساتھ مولانا کلیم صدیقی کی غیر قانونی گرفتاری اور یوگی حکومت کے سیاسی ہتھ کنڈوں کی جم کر مخالفت کی۔ مولانا کلیم صدیقی کی بلا شرط رہائی کا مطالبہ بھی رکھا گیا۔ ساتھ ہی آسام میں 800 مکانات منہدم کر دینے اور پولیس کی جانب سے حالیہ بربریت جس میں گولیوں سے 2 سے 3 لوگوں کی جان گئی، سنگی فوٹوگرافر کا لاش پر کودنا، ان تمام امور کی بھی جم کر مذمت کی گئی۔ ساتھ ہی ان پولیس والوں پر 302 مرڈر کا کیس درج کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ درگاہ حضرت نظام الدین کے دروازے آج سے زائرین کے لیے بند۔ کورونا پروٹوکول کی مسلسل خلاف ورزی کی شکایتوں کو دیکھتے ہوئے دہلی پولیس نے درگاہ حضرت نظام الدین بند کرنے کا حکم دیا ہے، جس پر 30 ستمبر سے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ تھانہ حضرت نظام الدین اور درگاہ کے سجادگان کے ساتھ میٹنگ اور باہمی اتفاق رائے کے بعد کیا گیا۔ یہ قدم ایک ایسے وقت اٹھایا گیا ہے جب دہلی سرکار نے رام لیلا کرنے اور دسہرہ منانے کی اجازت دے دی ہے۔ وہیں اب جنتر منتر وغیرہ پر مظاہرے بھی کیے جانے لگے ہیں۔ پولیس کی ہدایت پر درگاہ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ درگاہ بستی کے لوگوں کی معاشی سرگرمیوں کا بہت بڑا ذریعہ تھی۔ اس فیصلے کا اثر ان پر بھی پڑنا لازمی ہے جو کورونا کے اثرات سے ابھی ابھر نہیں پائے ہیں۔ بستی کے کئی لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ درگاہ کے ذمہ داران نے کورونا کی گائیڈ لائن پر توجہ نہیں دی، لیکن وہ اسے بند کرنے کے فیصلے کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ چین کی انڈیا میں دراندازی کو لے کر راہل گاندھی پھر PM مودی پر حملہ آور۔
چین کے ذریعے انڈین سرحد پر ماحول خراب کرنے کی کوششیں کئی بار سامنے آ چکی ہیں۔ مشرقی لداخ میں چین کی حرکتیں پہلے ہی ظاہر ہو چکی ہیں اور اب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اتراکھنڈ میں بھی چین نے سرحد پار کر دراندازی کی ہے۔ اس خبر کے بعد کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے پی ایم مودی کو ایک بار پھر تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے خبر کا تراشا اپنے ٹویٹر ہینڈل پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا، جملہ گھر میں گھس کر ماریں گے، سچائی چین ہمارے ملک میں گھس کے مار رہا ہے۔ دراصل ایک ہندی نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق 100 سے زیادہ کی تعداد میں چینی فوجی انڈیا میں گھس گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ چین کی فوج کے جوان جس علاقے میں گھسے تھے وہ باراہوتی کا علاقہ تھا۔ خبر یہ بھی ہے کہ چین کے فوجیوں نے یہاں کئی انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یہ معاملہ گزشتہ 30 اگست کا ہے۔ کمیونل ایجنڈا صرف مسلمانوں کو نہیں پورے ملک کو نقصان پہنچائے گا۔ جماعت اسلامی ہند نے مطالبہ کیا ہے کہ آسام کے دھول پور میں مبینہ غیر قانونی تجاوزات سے بے دخل کرنے کے دوران ظلم و بربریت کرنے والوں کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے، نیز ان کی باز آبادکاری کو یقینی بنایا جائے۔ امیر جماعت نے کہا کہ تجاوزات ہٹانے کے تعلق سے قانونی پروسیس کا لحاظ نہیں کیا گیا اور انتظامیہ نے طاقت کا بے جا استعمال کیا اور پورے معاملے کو فرقہ وارانہ رنگ دے دیا گیا۔ ایک سوال کے جواب میں امیر جماعت سید سعادت اللہ حسینی نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نوجوانوں میں بے چینی ہے اور یہ فطری ہے۔ ہم سب محاذوں پر سرگرم ہیں، سیاسی جماعتوں پر بھی دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کی بے چینی کو صحیح رخ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرے کسی بھی مذہب کی تبلیغ و اشاعت پر ہر شہری کا آئینی حق ہے۔ اس کے حوالے سے کی جانے والی کارروائیاں غیر مناسب اور غیر قانونی ہیں۔ اسلام کا بنیادی فلسفہ تو یہ ہے کہ وہ جبر و ترغیب کا قائل نہیں، یہ محض سیاسی ایشو ہے۔ انہوں نے وارننگ دی کہ کمیونل ایجنڈا صرف مسلمانوں کو ہی نہیں ملک کو نقصان پہنچائے گا۔ راہل گاندھی نے کیرالہ میں ساورکر کا نام لے کر پی ایم مودی کو بنایا تنقید کا نشانہ۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی بدھ کے روز کیرالہ کے ملپورم پہنچے، جہاں انہوں نے ایک ڈائلیسس سینٹر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ونائک دامودر ساورکر کا نام لے کر ایک بار پھر وزیر اعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ساورکر کو پڑھنے والوں کی نظر میں بھارت نقشے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ آج کچھ لوگ سیاسی سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھارت کیا ہے۔ بقول گاندھی، اگر آپ ساورکر جیسے لوگوں کو پڑھیں گے تو وہ کہیں گے کہ بھارت ایک جغرافیہ ہے۔ وہ قلم لیتے ہیں، نقشہ کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھارت ہے، لائن کے باہر بھارت نہیں ہے۔ راہل گاندھی اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں، پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہوگا اگر نقشہ تو ہو لیکن یہاں رہنے والے لوگ ہی نہ ہوں؟ کیا آپ اب بھی یہی کہیں گے؟ بالکل نہیں، کیونکہ بھارت یہاں کے لوگوں سے بنتا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ہمارے لیے بھارت یہاں کے رہنے والے لوگوں سے ہے۔ بھارت کے لوگوں کے درمیان کا رشتہ ہے جو بھارت بناتا ہے۔ ہندو مسلم سکھ کے درمیان رشتہ، تمل ہندی اردو بنگالی کے درمیان رشتہ۔ مجھے پی ایم مودی سے مسئلہ ہے کہ وہ ان رشتوں کو توڑ رہے ہیں۔ مذہب تبدیل کرانے کی کوشش کے الزام میں 4 افراد گرفتار۔ کرناٹک کی پولیس نے کچھ دلتوں کو عیسائی مذہب میں داخل کرانے کی کوششوں پر 4 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ یادگیر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نے بتایا کہ پولیس نے انہیں پیر کی شام گرفتار کیا اور پھر 4 کو عدالتی تحویل میں بھیج دیا۔ ملزمان کی شناخت جیمز، شانتاراج، نیلما اور ملما کے طور پر ہوئی ہے۔ گاؤں میں پیش آنے والے اس واقعے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس میں جیمز کچھ نوجوانوں کے ساتھ بحث کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو دلتوں کو عیسائیت میں تبدیل کرنے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ملزم کو ویڈیو میں یہ بحث کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا کہ اس کے پاس بڑے پیمانے پر مذہب تبدیلی کا سرکاری حکم ہے۔ شیو پال کے گھر اویسی، راج بھر اور چندر شیکھر کی میٹنگ سے سیاسی ماحول گرم۔ اتر پردیش میں آئندہ اسمبلی انتخابات کو لے کر سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ ہمیشہ بڑی پارٹیاں اپنے ساتھ چھوٹی پارٹیوں کو جوڑ کر ایک مضبوط اتحاد بنانے کی کوشش کرتی رہی ہیں، لیکن اس بار یو پی میں چھوٹی چھوٹی پارٹیاں مل کر ایک ایسا اتحاد بنانے کے لیے پرجوش نظر آ رہی ہیں جو بڑی پارٹیوں کو جھٹکا دے سکتی ہیں۔ اسی ضمن میں آج پرگتی شیل سماجوادی پارٹی کے سربراہ شیو پال یادو کے گھر پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی
ओवैसी, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी सरबराह ओम प्रकाश राजभर और आज़ाद समाज पार्टी के सरबराह चंद्रशेखर आज़ाद की मीटिंग हुई। आज तक पर इस ताल्लुक से एक रिपोर्ट शाये हुई है जिसमें बताया गया है कि बुध की शाम हुई इस मीटिंग ने उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल को इंतहाई गर्म कर दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि चारों लीडरों की मीटिंग तकरीबन 1 घंटे तक चली और जब लीडरान बाहर निकले तो मीडिया से कुछ भी बात नहीं की। हालांकि इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि इस मीटिंग में यूपी असेंबली इंतखाबात को लेकर संजीदा गुफ्तगू हुई है। इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम हुआ। अपने मेज़बान राही हिजाजी को दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहां भी आप हों।